پاکستان میں موجودہ نظام صحت کا تعارف اور اس کے نقائص پر روشنی ڈالنے کے لیے میں ملتمس ہوں ایکس پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور، پروفیسر آف یورالوجی اینڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یورالوجی اینڈ رینل ٹرانسپلانٹ سروسز ہاسپٹل، ڈائریکٹر جنرل پنجاب ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹ اتھارٹی پروفیسر ڈاکٹر شہزاد انور صاحب سے کہ آپ پی آئی ڈی اسکالر ہیں اور آپ کا وسیع تجربہ ہے میڈیکل ایجوکیشن اور میڈیکل ایتھکس میں، کہ سر آپ پلیز تشریف لائیں اور اپنے ارشادات سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected Principal, Services Institute of Medical Sciences, respected Honorable guest, my friend Professor Mulazim Hussain Bukhari, Principal Muzaffarabad Medical College, Honorable students, خواتین و حضرات، السلام علیکم جی۔ مجھے جو اسائنمنٹ دی ہے ڈاکٹر اسد علی شاہ نے، اس اسائنمنٹ کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ آج جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر ڈیلیوری سسٹم، وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا ماڈلز ہیں، اور پاکستان کی اس وقت ایٹ پریزنٹ سچویشن ہیلتھ کی اگر ہم اس کے اسٹیٹس دیکھیں وہ کیا ہے، اور ابھی جو نیا سسٹم لانچ کیا ہے WHO نے جسے ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج کہتے ہیں UHC، جس کے ذریعے آپ کو یہ صحت کارڈ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، یہ کانسیپٹ کیا ہے اور پاکستان ابھی اس کے انڈیکیٹرز کو اچیو کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے اور ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ تو میں I always start with the name of Allah and I tribute all my academic activities to the one of the greatest personality in the whole universe، نہ ان سے پہلے کوئی ایسا نہ ان کے بعد کوئی ایسا، اور یہ سورس آف انسپریشن ہے ہم سب کے لیے۔ ان کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے جی۔ سورۃ عصر جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں میوچل ٹیچنگ کی ہدایت کرتا ہے کہ آپ بیٹھ کے آپس میں میوچل ٹیچنگ کریں گے جی۔ تو یہ آج جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ایک میوچل ٹیچنگ ہے جی۔ ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم ان پاکستان، ہیلتھ کی ڈیفینیشن: ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف کمپلیٹ فزیکل، مینٹل، اسپرچول اینڈ سوشل ویل بینگ۔ صرف فزیکل نہیں، اس کے اندر انسان کا دماغ، اس کی اسپرٹس، یعنی جتنا انسان سکون کے ساتھ سوسائٹی میں رہے گا اتنا ہی وہ ہیلدی ہوگا۔ ہماری اگر سوسائٹی ڈسرپٹڈ ہوگی تو ہم ہیلدی لوگ نہیں ہوں گے۔ اور آج سب سے بڑا ڈیلیما جو پاکستان میں چل رہا ہے، دیٹ از دی مورل ٹرپیچوڈ ان دی سوسائٹی۔ ہم لوگ اتنے زیادہ ایموشنلی ڈسٹرب ہو چکے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی جائیں، دکان پہ، سڑک پہ، تو 1-2 منٹ کے بعد ہمارے اندر ایموشنل ڈسرپشنز آ جاتی ہیں۔ تو یہ ایک سوسائٹی کی ڈکلائن کی ون آف دی انڈیکیشن ہے۔ تو ہم نے اب ڈکلائن نہیں ہونا یہاں سے۔ میں بڑا امپریس ہوا ہوں اس ویڈیو سے، اور میں نے جو کچھ بھی سنا اس ادارے کے بارے میں۔ دس انسٹیٹیوشن اینڈ دس یونیورسٹی از ڈوئنگ مارولس جاب ان ایجوکیشن اینڈ ان امپارٹنگ پروفیشنلزم امنگ دی اسٹوڈنٹس ہیں جی، اور یہی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ ہائر اسکل لیول کے مینیجرز پروڈیوس کر رہی ہے، جو کہ ریکوائرمنٹ ہے۔ انسٹیڈ آف پروڈیوسنگ لو اسکل لیبرز اینڈ لیبرز، اس کا جو فوکس ہے وہ ہائی اسکل لیبرز اینڈ مڈل کلاس اینڈ ہائی اسکل مینجمنٹ پروفیشنلز پروڈکشن ہے جی، جو کہ ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے کسی بھی یونیورسٹی کی جی۔ نیکسٹ پلیز۔ گلوبل ہیلتھ سینیریو کیا ہے جی؟ یہ 1948 کے اندر یہ کوائن ہوا تھا ایک کانسیپٹ کہ ایوری ون ہیز دی رائٹ ٹو اے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ایڈیکویٹ فار ہیلتھ اینڈ ویل بینگ آف ہمسیلف اینڈ ہز فیملی۔ ہر ایک کا رائٹ ہے یہ، اور یہ رائٹ کیسے دینا ہے، یہ اسٹیٹ نے کیسے لوگوں کو دینا ہے جی۔ نیکسٹ پلیز۔ اس طرح 1978 کے اندر آلما آٹا ڈکلریشن ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہیلتھ فار آل، ہر انسان کی بیسک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہیلتھ ہے، اینڈ اسٹیٹ از رسپانسبل فار گیونگ فری ہیلتھ سروسز ٹو آل دی سٹیزن آف ہز کنٹری ہیں۔ اس کے ڈفرینٹ ماڈلز ہیں، لیکن ہیلتھ جو ہے اس کی ڈسپنسیشن، اس کی سروسز کی پروویژن وہ ہر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ نہیں پرووائڈ کر رہی تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے جی۔ نیکسٹ پلیز۔ اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت بھی اگر ڈیٹا دیکھیں آپ اس وقت کا، 100 ملین پیپل، 100 ملین لوگ آر پش ان ٹو دی پاورٹی ڈائریکٹ بیکاز آف دی ہیلتھ پیمنٹس۔ آؤٹ آف دی پاکٹ پیمنٹ کہتے ہیں کہ جب وہ کسی اسپتال میں جاتے ہیں تو ان کی جیب سے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں آؤٹ آف پاکٹ پیمنٹس، اور وہ ڈرین کر دیتی ہے مزید پاورٹی۔
وہ بیچارے اپنی بکریاں بیچ کے, زمینیں بیچ کے, گھر بار بیچ کے, گروی رکھ کے جب ہمارے پاس ہیلتھ سروسز کے لیے آتے ہیں تو دے گو بیک اگین ڈپنگ ڈاؤن ان ٹو دی پاورٹی لائن ہے جی. اسی طرح 79 کنٹریز ڈیووٹ لیس دین اونلی 10%, یعنی 10% سے بھی کم جنرل ایکسپینڈیچر جو ہے ان کا وہ ہیلتھ پہ لگتا ہے جی. ٹھیک, نیکسٹ پلیز. اسی طرح آپ دیکھیں گے اس وقت بھی ہمارے ہاں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس کی میں بات نہیں کر رہا, ڈیولپنگ کنٹریز یا پور کنٹریز, وہ ملک جو ابھی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, ان کے اندر ابھی بھی 70% پاپولیشن جو ہے وہ آؤٹ آف دی پاکٹ پیمنٹ کرتی ہے. تو اس نظریے کو WHO نے ان کے جن کے اندر وزڈم تھی لوگوں کے اندر, انہوں نے اس کنسیپٹ کو جانا, انہوں نے کہا کہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہے اس کو لانچ کیا جائے اور یہ تمام ملکوں کے لیے مینڈیٹری کیا جائے, اور تمام ملک جو یونائٹڈ نیشن کے سگنیٹریز ہیں ان پہ یہ لازم کیا جائے کہ بائی 2030 ہیلتھ شوڈ بی اویلیبل اینڈ فری ٹو آل دی سٹیزن آف دیئر کنٹریز. اب میں تھوڑا سا آپ سے ڈسکس کروں گا, ہمارے ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں فریش اور جو میڈیکل اسٹوڈنٹ سینئر کلاسز میں ہیں, دے شوڈ نو دیز ماڈلز کہ دنیا کے اندر ہیلتھ سسٹم کیسے کام کرتا ہے, کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایک روبسٹ ہیلتھ سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا. اب میں تھوڑے سے ماڈلز بتاؤں گا جس طرح دنیا نے اس کو لے کے چلا, اس کے اندر بھی کرٹیسزم ہوتا ہے. جیسے کہ سب سے پہلے ماڈل ہے جس کو کہتے ہیں بیوریج ماڈل. اس ماڈل کے اندر اسینشلی دی گورنمنٹ ایکٹ ایز اے سنگل پیئر, ریموونگ آل دی کمپٹیشن ان دی مارکیٹ ٹو کیپ کاسٹ لو اینڈ اسٹینڈرڈائز بینیفٹ. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا ذرا کنسنٹریٹ کریں اس پریزنٹیشن کو تو آپ کو ماڈل سمجھ آ جائے گا. As a single payer, the National Health Services control what in network provide can do and what they can charge. Total control government کے پاس ہے جی. Funded by the taxes, جو taxes government لوگوں سے لیتی ہے, and no out of pocket payment for patient or any cost sharing. Every man جو tax payer ہے is guaranteed to have the same access to all the health facilities ہے. اب یہ ماڈل جو ہے یہ UK کے اندر ہے یہ. ٹھیک ہے جی, اس کا criticism ہے. One of the criticism of this model is پوٹینشیل رسک آف اوور یوٹیلائزیشن. کہ لوگ کہتے ہیں چونکہ فری ہے ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہم جو ہے نا بھرمار جا کے OPDs میں چیک کرائیں اور بلا وجہ جو اپنے ٹیسٹ بھی کرواتے رہیں جی. سو دس واز ون آف دی کرٹیسزم کہ یہ ہوا ہے اس کے اندر, جس کو بھی انہوں نے کنٹرول کیا. وداؤٹ ریسٹرکشنز جو ہے وہ فری ایکسیس کوڈ پوٹینشیل آف پیشنٹ ٹو ڈیمانڈ ہیلتھ کیئر سروسز دیٹ آر اننیسیسری اور ویسٹفل ہے. سیکنڈلی کئی دفعہ جب کرٹیکل کنڈیشنز آتی ہیں جیسے پینڈیمک کووڈ کے اندر, تو ہمارے ساتھ ایک ہمارے کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہیں ڈاکٹر نعمان بیٹھے ہوئے ہیں. میری ان کے ساتھ ان دنوں کے اندر بھی بات ہوتی تھی کہ آپ کا ہیلتھ سسٹم اس وقت کرمبل تو نہیں ہو گیا, اس کو کیسے سسٹین کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے تھے جی کہ ابھی چونکہ اٹ از ٹو آل پیڈ آن دی ٹیکسز آف دی سٹیزنس, تو چونکہ کووڈ کا پینڈیمک بہت میسو ہے اور اس کا والیوم آف ایکسپینس بہت زیادہ ہے, تو اس لیے جو ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ میچ نہیں کر رہا. اس لیے ہمارا اس وقت جو نیشنل ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے سسٹم ہے وہ اس وقت کلیپس ہو رہا ہے, اس لیے گورنمنٹ جو ہے نا اس کے اندر زیادہ پیسے ڈال رہی تھی. سو اس ماڈل کے اندر بھی پرابلمس دیکھے گئے ہیں ایٹ دی ٹائم آف کرائسز لائک وارز اینڈ پینڈیمکس ہیں جی. سیکنڈ از دی بسمارک ماڈل. یہ ایک سیکنڈ ماڈل ہے جو کہ یورپین اور آپ کو امریکن اور ساؤتھ امریکن کنٹریز میں اور ایون رشین اینڈ آسٹریلین اسٹیٹس کے اندر آپ کو یہ ماڈل ملتا ہے جی. ود ان دی بسمارک ماڈل امپلائرز اینڈ امپلائیز, جیسے کہ ایک کمپنی ہے اس کے امپلائرز ہیں اور امپلائیز ہیں, وہ اس کی سیلری میں سے ایک فکس اماؤنٹ کاٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اسے ہیلتھ فیسلٹیز پے کرتے ہیں. اب اس کے اندر پرابلم آتی ہے اس ماڈل کے اندر, اس کا کرٹیسزم کیا ہے کہ اس کے اندر وہ لوگ جو ایجڈ ہیں یا وہ لوگ جو پاورٹی لائن کے نیچے ہیں, وہ جو پے نہیں کر سکتے ان امپلائڈ ہے, میں وہ یہاں مار کھاتے ہیں اس ماڈل کے اندر. تو ہر ماڈل کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. تو اس ماڈل کے اندر یہ پرابلم دیکھا گیا کہ یہ پور ایج, اسی وجہ سے امریکہ کے جو لاسٹ الیکشنز تھے جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ون کیا تھا, اس نے اسی ہی ایک آبجیکٹو پہ اپنا الیکشن ون کیا تھا کہ میں انشورنس جو ہے جو پاورٹی لائن کے نیچے لوگ ہیں میں ان کو ہیلتھ فری کروں گا, اور وہ ایک بہت بڑا چنگ تھا. تو اس کے اوپر اس کو ووٹ کاسٹ ہوئے جس کی وجہ سے وہ پریزیڈنٹ بنا جی ہیں. تو یہ جو ماڈل ہے یہ آپ کو بیلجیم, جاپان, سوئٹزرلینڈ, نیکسٹ پلیز نیکسٹ, فرانس میں اور نیدرلینڈ میں ملتا ہے جی ہے. سو ایک ماڈل ہر جگہ نہیں ہے جی ہیں. نیکسٹ پلیز جی. اب آتا ہے جی نیشنل ہیلتھ انشورنس ماڈل ہے. اب اس میں کیا ہے جی کہ نیشنل ہیلتھ انشورنس ماڈل بلینڈس ڈفرینٹ اسپیکٹ آف بوتھ بیوریج ماڈل اینڈ
Bismarck model, the national health insurance model driven by private providers, but the payments come from the government run insurance programs है जी हैं. ये मॉडल भी डिफरेंट मुल्कों के अंदर जो है वो चल रहा है. इसके अंदर भी कुछ पिटफॉल्स हैं. लास्ट मॉडल है जो कि हम ज़्यादातर उन मुल्कों में देखते हैं जहाँ पर कोई मॉडल नहीं है, एंड दैट इज़ दी आउट ऑफ द पॉकेट पेमेंट मॉडल है जी. जैसे कि लोग प्राइवेट अस्पताल गए हैं, वहाँ जाके उन्होंने अपेंडिसेक्टमी करवाई, उसके बाद उनको 2 लाख का बिल थमा दिया विद ऑल इन्वेस्टिगेशन. दिस इज़ द आउट ऑफ द पॉकेट पेमेंट है. तो इन पाकिस्तान, इन इंडिया, इन बांग्लादेश, इन डेवलपिंग कंट्रीज़ ये वाला मॉडल जो है जिसके अंदर ना प्रॉपर इंश्योरेंसेस हैं और ना प्रॉपर फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट्स हैं, उसके अंदर आउट ऑफ द पॉकेट मॉडल ज़्यादा देखने में मिलता है जी हमें. नेक्स्ट प्लीज़. कॉन्सेप्ट क्या था यूनिवर्सल हेल्थ इसका कवरेज का जी है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्यों होनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 2005 के अंदर ये कंसेप्ट कॉइन किया WHO ने. इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हेल्थ जो है वो एक बेसिक फैसिलिटी है दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन्स. नेक्स्ट प्लीज़. इसके जो फेसेट्स वो क्या हैं? यूनिवर्सल कवरेज, सोशल हेल्थ प्रोटेक्शन, यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस एंड यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन. नेक्स्ट प्लीज़. नेक्स्ट प्लीज़. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज? ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दिया WHO ने, इस पर बड़ी डेलिब्रेशंस हुई और अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट जब ये लॉन्च किया गया और मेटेरियलाइज़ किया गया तो उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मुल्कों के अंदर रिगार्डिंग हेल्थ आए. ये कहते हैं जी ऑल द पीपल हैव एक्सेस नीडेड प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव हेल्थ सर्विसेज. और एंड पे रेड में लिखा हुआ है विद फाइनेंशियल हार्डशिप. यानी हमने ये प्रोटेक्शन करनी है कि उनकी जो फाइनेंशियल हार्डशिप है उस पर फोकस करना है कि उनकी आउट ऑफ द जो पॉकेट पेमेंट्स हैं वो हम लोग मिनिमाइज़ कर दें जी. नेक्स्ट प्लीज़. अब इसके अंदर जो 3 चीज़ें हैं जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस स्फीयर के इर्द गिर्द ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कॉन्सेप्ट मूव करता है. वन इज़ इक्विटी इन एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज. अब यहाँ पर भी इस्लामिक कंसेप्ट आता है कि आप हेल्थ सर्विसेज में इक्विटी लाएँ एक्सेस में, यानी आप इस किस्म के हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स हर जगह बनाएं जिनकी एक्सेस आम पब्लिक को गाँव के अंदर भी और शहरों के अंदर भी हो. ये नहीं है कि सिर्फ एक टर्शरी केयर सेंटर लाहौर के अंदर है बाकी कहीं पर भी नहीं है तो लोग जो है वो 100 किलोमीटर चल के लाहौर में आएँ. यू शुड मेक टर्शरी केयर सेंटर, यू शुड मेक प्राइमरी सेंटर क्लोज टू देयर लिविंग एरियाज. सेकेंड इज़ द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन गुड एनफ. कि सिर्फ एक्सेस इंश्योर नहीं करनी, आपने क्वालिटी ऑफ केयर भी इंश्योर करनी है कि अगर आपके पास मरीज़ आता है ऑपरेटेड बाय अ सीनियर डॉक्टर तो ये ना हो कि वो किसी जूनियर डॉक्टर से ऑपरेट हो और वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हों जिससे बर्डन ऑफ डिजीज़ भी बढ़ेगा और हमारी जो इलनेस है वो और ज़्यादा बढ़ेगी जी. तो सेकंड कंसेप्ट ये है. और थर्ड है कि हमने उनकी जो फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन करनी है बाय प्रोवाइडिंग देम दिस हेल्थ कवरेज कार्ड्स हैं जी. नेक्स्ट प्लीज़. इसके गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जी यूनिवर्सलिटी, इक्विटी, नॉन एक्सक्लूजन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड रैशनल ऑफ गुड क्वालिटी, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन. नेक्स्ट प्लीज़. नेक्स्ट. एंड इट इज़ फोकसिंग ऑन दीज एरियाज़. अब ये कॉन्सेप्ट जो कि 2015 में पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान के अंदर जब ये कॉन्सेप्ट आया तो उसके अंदर दे हैव टू पूल अ लॉट ऑफ मनी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस. एक मत के मुताबिक तकरीबन 60 बिलियन रुपीज़ जो है फेडरल गवर्नमेंट एंड देन दे व्हेन इट वाज गिवन ऑटोनॉमी टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो 60 to 80 बिलियन जो रुपीज़ हैं दे वर पुट फॉर दिस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम प्रोवाइडिंग हेल्थ कार्ड. इसके अंदर 1 मिलियन जो है एक फैमिली के लिए मुख्तस किया गया जी. अब आते हैं इस वक्त पाकिस्तान की हेल्थ सिचुएशन क्या है. अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट गुड, बट मैं कहूँगा कि इट इज़ समवट सेटिस्फैक्ट्री व्हेन वी कंपेयर द हेल्थ स्टैटिस्टिक्स विद आवर रीजन लाइक इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, Nepal and all these countries. But when we go to the other areas like Iran, Turkey and the European countries तो हमारे जो health statistics है वो काफ़ी नीचे हैं and they are not that much good. और जो WHO standards हैं उसको ये meet नहीं करते जी. जैसे आप देखें पाकिस्तान is facing a double burden of disease. Burden of disease का मतलब है कि कितने लोग बीमार हैं आपके, और जो बीमार हस्पतालों में हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के साथ हैं, नॉन के साथ हैं, इंजर्ड हैं, डिसेबल्ड हैं, मेंटली कैपेसिटेटेड हैं, दे आर नॉट प्रोडक्टिव सिटीजन्स. हमने उनको ज़िंदा रहने के लिए माशरे के अंदर वी हैव टू फीड देम एंड गिव देम मेडिसिन्स एंड दिस इज़ द बर्डन ऑफ डिजीज़. जितना किसी मुल्क में बर्डन ऑफ डिजीज़ ज़्यादा होगा इतना उसके मसाइल भी ज़्यादा होंगे इस मुल्क के लिए. अब हम आते हैं जी कि हमारे पास इस वक्त हेपेटाइटिस C एंड B अगेन वेरी लार्मिंग, इसकी प्रेवेलेंस बहुत ज़्यादा है, 7.6 है नहीं, एंड 5th हाईएस्ट ट्यूबरकुलस
کنٹری ان دی ورلڈ ہے جی ہمارا. اسی طرح ڈرگ ریزسٹنس ہماری اسٹیمیٹڈ 4.3 ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ویکسینیشن ہے اس کی ویسے تو ایئرلی وائز اس کی پروپورشن بڑی ہے, ہمارے پاس پولیو کے کیسز کم ہوئے ہیں لیکن ایکسٹنٹ نہیں ہوئے. ابھی بھی ہمارا ملک پولیو کے لسٹ میں ہے. ابھی ہم لوگ فرسٹ کو جب وی لینڈڈ ان مشہد ان ایران تو ہم لوگ 6 پروفیسرز تھے, تو 6 کے منہ میں پولیو ڈراپس ڈالے گئے انسپائٹ کہ ہمارے پاس پولیو کارڈ موجود تھے, لیکن دے ڈونٹ ریلائی آن اس بیکاز وی ور کمنگ فرام دس ریجن جس کے اندر پولیو کی ایریڈیکیشن ابھی تک نہیں ہوئی رہی ہے. نیکسٹ پلیز. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ بھی کافی زیادہ برڈن لائک ڈائبٹیز اینڈ ہائپر ٹینشن, کیونکہ یہی ڈیزیزز ہیں جو کہ لیٹر آن کاز کرتی ہیں کارڈک پرابلمز اینڈ لیور فیلئر اینڈ کڈنی فیلئرز. دی ایسٹیمیٹڈ پریویلنس آف میل نیوٹریشن بچوں کے اندر, ہمارے پاس پیڈیاٹرکس کی پروفیسر بیٹھی ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ انڈر جو 5 سال کے کم بچے ہیں 31.6 انڈر ویٹ, آلموسٹ 1/3, انڈر ویٹ 10.5, ویسٹنگ 3.3, سویئر ویسٹنگ 45%, اینڈ اسٹنٹنگ گروتھ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں جب وہ ان کو پراپر نیوٹریشن نہیں ملتی تو وہ اسٹنٹنگ گروتھ کے ساتھ بالکل انیمک, اور ان کی باڈی میس انڈیکس, ان کا جو ٹرائسپس اور آپ ان کے سرکمفلنسز دیکھیں, اسکن فولڈز دیکھیں, ان کے لیول آف HP دیکھیں, تو جب آپ ان کو کمپیئر کرتے ہیں ود ہیلدی چلڈرنس تو وہ اسٹنٹڈ ہوتے ہیں, ان کی ہائٹ نہیں بڑھتی, ان کی مینٹل کیپیسیٹیشنس بلاک ہو جاتی ہے. دیٹس وائی وی پروڈیوس لیبرز, دیٹس وائی وی ڈونٹ پروڈیوس ویری ہائی انٹلیکچوئلز, ہائی IQ پرسنلز اینڈ پروفیشنلز ہیں. تو ون آف دی ریزن از کہ آپ کی ہیلتھ کے اندر بچوں کو وہ نرشمنٹ نہیں ملتی جو کہ ان کو ملنی چاہیے جی. نیکسٹ پلیز جی. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور اگر اس پہ کنٹرول نہ کیا تو 240 250 کے اندر اٹ ول کم, اس وقت 6th پہ ہے, اٹ ول کم ٹو دی 4th لیول وچ از اگین ویری مچ الاونگ فرام پاکستان ہے جی. نیکسٹ پلیز جی. ہیلتھ ورک فورس, یہ اسٹیٹسٹکس ہمارے ڈاکٹر کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے جی. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان امنگ 57 کنٹریز از ہیونگ ایکسٹریم شارٹیج آف ہیلتھ کیئر ورکرز انکلوڈ ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈک اینڈ سپورٹنگ اسٹاف ہے. ڈاکٹر پیشنٹ ریشو 1 to 1300 ہے, جبکہ WHO کی جو ریکوائرمنٹ ہے دیٹ شوڈ بی 3 to 1000, 1000 پہ ایٹ لیسٹ 3 ڈاکٹر ہونے چاہیے. اسی طرح نرسز کی جو ریشو ہے دیٹ از 1 to 3568, جو کہ WHO کا ریکوائرمنٹ ہے دیٹ از کوائٹ ہائی ان دس, اس کے اندر بھی ہماری شارٹیج ہی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیکسٹ پلیز. یو کین لک دس اوور پاپولیشن, ہمارے پاس جو سینسز ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے 20 کروڑ آبادی شو کی, لیکن ہم 22 کروڑ 23 کروڑ کراس کر چکے ہیں. دس از دی پرابلم ایوری ویئر, ان دی ہاسپٹلس, ان دی OPDs, ان دی وارڈس, آن دی اسٹریٹس, ان دی بازارس, ایوری ویئر اوور کراؤڈنگ, اوور پاپولیشن, اینڈ دس از بیسک اے بام شیل ان پاکستان, جس کو نہ کنٹرول کیا اگلے 10 سال کے اندر, 20 سال کے اندر, تو اٹ ول بی این ان لیویبل کنٹری ہے اگر اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے اور ہمارے اداروں نے کام نہ کیا جائے. آپ دیکھیں اس کے امپیکٹ دیکھیں, لاٹ آف رش آن دی اسٹریٹس, lot of being oil, petrol, diesel being over utilized. میں کہوں گا کہ اس کا کوئی مطلب ٹریفک میں پھنسے 2 گھنٹے اور ہمارا آئل جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے جی. ہاسپٹلس کے اندر OPDs کے اندر رش, ایک ہاسپٹل اگر 1000 لوکلی بنا ہوا ہے تو وہاں پر 4000 کی کیپیسٹی کو ڈیل کرنا, اس کی صفائی ستھرائی, ایئر کنڈیشننگ ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے جی. اسی طرح انڈورس لائنیں لگی ہوئی ہیں, ایک ہمارے پاس اگر کیپیسٹی 100 پیشنٹ دیکھنے کے لیے ہے تو اگر ہم لوگ 400 پیشنٹ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی جو پروفیشنل وے ٹو سی دی پیشنٹ وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے 400 پیشنٹس کو اسی ٹائم میں دیکھنا ہے جی. نہیں, اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس قسم کے بیڈز آج بھی ہیں. وین آئی واز ان بہاولپور تو ہمارے ایک وارڈ کے اندر اس قسم کے 1940 50 60 کے بیڈز لگے ہوئے تھے, جو کہ بعد میں ہم نے فاؤلرز بیڈ کنورٹ کیے. یہ آج بھی آپ کو کئی ڈسٹرکٹ اور تحصیل کے اندر اس قسم کے بیڈ ملیں گے جو کہ ٹوٹلی ایکسٹینٹ دنیا کے اندر ہو گئے نہیں ہیں. نیکسٹ پلیز. Non-standards of SOPs everywhere. We visited Iran and we visited one of a hospital which is named as Imam Raza Bimaristan, and 900 bedded hospital, 40 years old, completing all the SOPs. میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو JCCI standards جو امریکہ کے ہیں اس کو یہ پورا وہ اسپتال نہ کرتا ہو. And it was 40-year-old hospital.
ہم لوگ سارے وٹنس 3 وٹنس یہاں بیٹھے ہیں اس وقت, اینڈ وی وزٹڈ دیئر وارڈس. وارڈ ور فل آف پیشنٹس, لیکن کوریڈورس کے اندر آپ کو کوئی گند نہیں ملا, آپ کو کوئی اٹینڈنٹس نہیں ملتے. وارڈ ہم یورولوجی وارڈ گئے تو اٹ واز 100% آکوپینسی آن دی بیڈ, بٹ دیر واز نو اٹینڈنٹ, اونلی نرسنگ میل اینڈ فیمیل نرسنگ جو تھی وہ ان پیشنٹس کو اٹینڈ کر رہے تھے جی. سو اے سنگل ہاسپٹل ان ایران فلفلنگ آل دی کرائٹیریا اینڈ اسٹینڈرڈس آف JCI اینڈ فلی ایکریڈیٹڈ ہاسپٹل ہے جی. اسی طرح مال نیوٹریشن, نیکسٹ پلیز. اسی طرح ڈرنکنگ واٹر جو کہ بیسک نیڈز ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو یونیورسل ہیلتھ کوریج کی کمپوننٹس ہیں جی. نیکسٹ پلیز. یو کین سی یہ آج بھی ہمارے پاکستان میں جو ہمارے بلوچستان کے ایریاز ہیں, جو چولستان کے ایریاز ہیں جی. نیکسٹ پلیز, نیکسٹ پلیز. اب یہ سلائڈ دیکھیں یہ والی, اس کے اندر انہوں نے ہمیں WHO نے کہا جی کہ ہم نے ایسے نہیں آپ کو چھوڑنا, اگر آپ نے 2025 تک اپنے UHC کے انڈیکیٹرز کمپلیٹ نہ کیے تو پھر بے شمار سینکشن جو ہیں وہ لگنا شروع ہو جائیں گی. اب دیکھیں یہ وہ سوارڈ آف ڈیموسلز ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے. اب اس میں آپ کمپیئر کریں کہ انڈیکیٹرز میں آؤٹ آف پاکٹ پیمنٹ ابھی بھی پاکستان میں 54% پہ آ رہی ہیں. چائلڈ ہیومنائزیشن ابھی لاٹ آف ہے. اینڈ پہ UHC انڈیکس, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ایران, یہ 4 ملکوں کا نکالا ہے میں نے, اور یہ 21 کا ڈاٹا ہے یہ والا. اس کے اندر پاکستان 45 انڈیکس پہ آ رہا ہے. وی آر اسٹل انڈر 50. اگر آپ انڈیا کو دیکھیں 61, بنگلہ دیش 51 اینڈ ایران از 77. یعنی ابھی بھی ہم UHC کے انڈیکس میں ہم 50% بھی ان انڈیکیٹرز کو فلفل نہیں کر سکے. لاٹ آف ٹرموائل ان پاکستان, پولیٹیکل ٹرموائلز ہیں, گورنمنٹس کی انسٹیبلٹی ہیں, پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے. نیکسٹ پلیز. سو دیز آر دی ان ایفیشنسیز جو ہم ہاسپیٹلس میں دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں ساتھ پرنسپلز بیٹھے ہیں, ایڈمنسٹریٹرز بیٹھے ہیں. میڈیسنز انڈر یوز آف جنیرک اینڈ ہائر دین نیسیسری پرائز, یوز آف سب اسٹینڈرڈ اینڈ کاؤنٹرفیٹ میڈیسنز, inappropriate and ineffective use, health workers inappropriate costly staff mix unmotivated workers, inappropriate hospital admissions and length of stays. 2 مہینے سے پڑے ہیں پیشنٹس ہیں جی. بھائی آپ ان کا ریپڈ ڈسپوز آف کریں. اسی طرح میڈیکل ایررز اینڈ سب آپٹیمل کوالٹی, جتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہوں گی اتنا زیادہ لوڈ, فائنینشیل لوڈ ہاسپٹل پہ اینڈ دین آن دی گورنمنٹ بڑھتا ہے جی. نیکسٹ پلیز. اب سجیشنز کیا ہے؟ دیر آر لاٹ اینڈ لاٹس آف سجیشنز کہ ہمیں کرنا کیا ہے. سب سے پہلے ہے کہ ہم نے اپنے ملک سے محبت کرنی ہے. دس از دی میسیج. دیکھیں ہم جب باہر جاتے ہیں, آپ یقین کریں کہ جتنا اچھا ملک ہو, جتنی اچھی فضا ہو, جتنے اچھے لوگ ہوں, جتنی اچھی انوائرمنٹ ہو, لیکن یقین کریں 4-5 دن کے بعد نا پاکستان یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی اس مٹی میں پتہ نہیں کیا کھچاؤ ہے. تو وہاں جا کے احساس ہوتا ہے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے, اس مٹی کی جہاں پر ہمارے آباء و اجداد دفن ہیں, جہاں پر ہم نے دفن ہونا ہے, اس مٹی میں ہم نے جانا ہے. تو آج سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں. دیکھیں اس ملک سے محبت جب تک نہیں کریں گے, اس ملک کو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کریں گے تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا. میں نے وہاں دیکھا ایران کے اندر, آپ یقین کریں کہ ہر دکان کے باہر لوگ خود صفائی کرتے ہیں. میں نے وہاں ریپرز نہیں دیکھے پڑے وہاں پر, میں نے سڑکیں صاف دیکھیں. میں نے دیکھا جو ٹرین کے سفر کے دوران کے جو لوگ سرو کر رہے تھے ہمیں, وہ اپنے پاؤں پہ 10-10 گھنٹے کھڑے رہے, صرف جاتے تھے 5-10 منٹ کے لیے بیٹھے, دین کیپ آن موونگ. یعنی کہ وہ ڈیوٹی کو عبادت سمجھتے تھے. یہ چیزیں ہم نے آبزرو کی وہاں جا کے. سوسائٹی اس طرح ڈیولپ کرتی ہے. 1 سے 2 مل کے پاکستان کو اٹھائیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. میں بڑا خوش ہوں یہاں پر اس یونیورسٹی کے سسٹم کو دیکھ کے, اس یونیورسٹی کی ایجوکیشن کو دیکھ کے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اور ترقی دے, اور یہاں سے ایک پروفیشنل پاکستانی جو کہ ہمارے ایمبیسڈرز ہوں, امیج ہوں, جب باہر جائیں تو لوگ کہیں جی کہ ہاں یہ ایک کوالیفائڈ ایکسپیرینسڈ پروفیشنل لوگ پاکستان سے آئے ہیں اور یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں. جی اس قسم کے چہرے ہمیں باہر چاہیے. جی اب سجیشنز کیا ہیں؟ سجیشنز یہ ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے تو ہمیں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں انہیں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جناب والا اب آپ اپنا GDP بڑھا دیں, جو کہ 0.9% ہے. 0.9% سے ہیلتھ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا. WHO کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 5 to 8 ہے. اس کو کم از کم آپ 2 سے 3 پہ لے جائیں انیشیلی 2 سالوں کے لیے, اس کو انکریمنٹلی آگے بڑھائیں تاکہ ہیلتھ ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ ہم لوگ پراپر طریقے سے کر سکیں. اس طرح بجٹری ایلوکیشن ان دی پروونسز ہے, ہیلتھ سسٹم ریڈینس ہے, سیفٹی نیٹس فار ہیلتھ
must continues. Safety net کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک گورنمنٹ آئی, اس نے پچھلا سارا سسٹم جو ہے اس کو اسکریپ کر دیا جی ہیں. اب وہ جو اے ڈی پی اسکیمس تھیں, جو ہم نے پلانس بنائے تھے, وہ سارے اسکریپ ہو گئے, کیونکہ جی اب نئی گورنمنٹ نہیں بنائے گی جی. دیر مسٹ بی اے سیف گارڈ فار دی پالیسیز دیٹ ہیز بین میڈ بائی دی پریویس گورنمنٹ, دیٹ شوڈ بی پروٹیکٹیڈ بائی دی نیکسٹ گورنمنٹ. ان نیٹس کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ کسی کی بھینٹ نہ چڑھے جی. اسی طرح ڈکریز ان ریلائنگ آن فنڈنگ, مانگنے کی عادت ختم کرنے کا چاہیے. آپ یقین کریں 40 دس از لاسٹ منٹ فار می, 40 ایئرس کے اندر ہم نے خود ایران کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے دیکھا ہے. ان کی اب گاڑی جو ہے نا, ٹرین, وہ پٹری پہ چڑھ گئی ہے اور اب وہ فل 200 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے. اگلے 5 سال کے اندر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹاپ آف دی لسٹ ڈیولپ کنٹریز کے اندر ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اس سینکشن سے سیکھا ہے, لرن کیا ہے, سروائیو کرنا سیکھا ہے جی ہیں. اینڈ دین روبسٹ ریفرل سسٹم جو ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. پروموٹنگ دی پرائیویٹ سیکٹر, اس جو ابھی ہاسپٹل کی میں بات کر رہا ہوں, جو کہ پرووائڈ کرتا ہے کوالٹی کیئر آن سبسڈائز ریٹس, بہت سبسڈائز ریٹ جس کے اندر صرف اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں. ان ہاسپٹلس کو گورنمنٹ پیٹرنائز کرے, ان کو اپلفٹ کرے, کیونکہ یہ کوالٹی کیئر دینے والے ہاسپٹلس ہیں. رائٹ مین فار دی رائٹ جاب. اینڈ دین پروموشن آف ہیلتھ ریسرچ ایٹ گورنمنٹ لیول, ناٹ ایٹ یونیورسٹی. گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ خود ریسرچ سینٹر بنائے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو ہے وہ ترقی دے. ہم جس ٹربولنٹ ٹائم سے گزر رہے ہیں, اللہ سے ہمیں گزارے, اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے, اور اس ملک کے باسیوں کو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا خاص کرم کرے. دل سے دعا ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے, اور اللہ اس ملک کو ملکوں کی سرداری دے گا. تو وی آر ویٹنگ فار دیٹ ٹائم. اور یہی باسی ہیں, یہی لوگ ہیں جنہوں نے آج 10 15 20 سال کے بعد مین سٹریم مینیجریل پوسٹوں پہ آنا ہے. تو باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہونی ہے. تو اسی دعا کے ساتھ جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم جی.